156 آیتیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوبارہ سن لیں پچھلی آیت، وہ 155 سے آیتیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ 156 آیتیں سورہ نساء کی ہو گئی ہیں، 155 آیتیں۔ اب ان آیات کا جو آگے تلاوت ہوئی ہیں ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ عَلَى مریم، کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان باندھا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ علی مریم بہتان عظیمہ، کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے ہم نے، انا، کہ بے شک، قتلنا، ہم نے قتل کیا ہے، المسیح، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم تھے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور انہوں نے نہ اس کو سولی پر لٹکایا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس کے بارے میں، جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہے، منہ، اس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، البتہ وہ شک میں ہے، منہ، اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے، ما، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، بہ، من علم، اس کے بارے میں کوئی علم۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم، کوئی علم بھی ان کو نہیں ہے مسیح کے بارے میں۔ الا اتباع الظن، مگر پیروی کرتے ہیں گمان کی۔ الا اتباع الظن، مگر وہ پیروی کرتے ہیں کس کی؟ گمان کی۔ وما قتلوہ، اور انہوں نے اس مسیح کو قتل نہیں کیا، یقیناً، یقینی طور پر۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ اور وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً، غالب، حکیماً، حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، الا، مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، اس عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، یکون ہوگا، علیہم، ان پر، شہیداً، گواہ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، پیچھے بھی یہودیوں کی شرارت کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور یہاں بھی ان آیات میں بھی یہودیوں کی کجروی اور یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں بھی یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر اللہ فرما رہے تھے، اور ان آیات میں بھی یہود کے شرارت، بہتان بازیوں اور ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ یہود قوم ان قوموں میں سے ہے کہ جو ذہین ترین قوم ہے،
اور ضدی ترین قوم ہے۔ یہودی یہ ذہین ترین قوموں میں سے ہے اور ضدی قوموں میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی اللہ نے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کون سی بات؟ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اگلی صورت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگلی صورت میں آگے کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے بہت سے کاروائیوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر لعنت کی ہے، عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے بہت سے کاروائیوں کی وجہ سے اللہ فرمانے ہیں میں نے ان یہودیوں پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ تو یہ آیات بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے، ٹچ ہے، اسی لیے میں بار بار لعنت کا، حالانکہ یہاں پر لعنت کا، لیکن یہ آیات اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت۔ اگلی صورت میں آیا کہ ان کی شکنی اور ان کی وہ جو جتنی بھی انہوں نے کاروائیاں کی، یہ ساری کاروائیاں، ان تمام تر کاروائیوں کے بعد اللہ نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر میں بار بار لعنت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو مضمون اور یہ جو آیات ہے یہ اسی مضمون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مریم علیہ السلام، ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، عمران بن مانان، اور ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور ان کے جو بھائی تھے ہارون وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کی پرورش ان کے جو خالو تھے نا زکریا علیہ السلام، تو ان کی جو اہلیہ تھی حنہ بنت فاقوزہ، یہ زکریا علیہ السلام یہ جو پیغمبر تھے وقت کے، اس وقت ان کی اہلیہ نے مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی، کیونکہ مریم علیہ السلام کے بھائی بھی فوت ہو چکے تھے، والد بھی فوت ہو گئے تھے، والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تربیت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہے انہوں نے کی ہے۔ جب یہ جوان ہوئی تو جوانی کے بعد جب انہوں نے غسل کیا نا، غسل کے لیے گئی، جب جوان ہوئی تو غسل کے لیے گئی، تو مشرق کی جانب گئی، اپنے گھر سادہ سا گھر تھا، تو مشرق کی طرف 2 دیواریں تھیں، ان 2 دیواروں پر انہوں نے جو ہے کپڑا لٹکایا، بطور پردے کے کپڑا لٹکایا، اور تاکہ میں ادھر غسل کر سکوں۔ سادہ لوگ تھے، سادہ گھر تھے، تو انہوں نے وہ چادر 2 دیواروں کے درمیان لٹکائی تاکہ میں یہاں پر غسل کروں۔ انہوں نے وہاں پر غسل کی، اور غسل کے بعد کپڑے پہنے، تو جو ہی کپڑے پہنے تو ایک خوبصورت نوجوان، صحت مند نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تو مریم علیہ السلام ڈر گئی کہ میں ادھر اکیلی، یہ نوجوان، تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ کوئی غلط ارادے سے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت، سورہ مریم آگے 16ویں سپارے میں پوری سورت نازل کی ہے، اس میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تو سے، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے یہاں سے چلا جا۔ تو کیا کہا اے نوجوان، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو جو ہے اگر متقی پرہیزگار ہو تو یہاں سے چلا جا۔ تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ انا رسول ربک، میں قال انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں جو ہے پاکیزہ بچہ دوں۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جبرائیل امین ہوں، اور میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں جو ہے پاکیزہ بچہ دوں۔ تو وہ فوراً بول اٹھی، فرمایا ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں، مجھے تو کسی مرد نے بھی نہیں چھوا نہ۔ بچے کے پیدائش کے 2 ہی طریقے ہیں، یا کوئی بدکاری کرے یا کوئی حلال طریقے سے شادی کر لے، تو میں نے تو نہ شادی کی ہے اور نہ میں نے بدکاری کی ہے، تو میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا قال کذالک لأہب لک غلاما زکیہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ آسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ وہ تجھے کیا دے؟ بچہ دے، اور یہ چیز اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے سپارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ
مریم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ السلام، ان کے تو پھر بھی والدہ تھی، ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، ہم نے مٹی سے بنایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو یہ بات جب چلی تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ جبرائیل امین نے جو ہے وہ ان کے گریبان میں، فرشتے تھے تو انہوں نے ان کے گریبان میں جو ہے پھونکا، تو ان کی پھونک کی وجہ سے جو ہے آنن فانن جو ہے ان کا جو ہے پیٹ میں بچہ تیار ہو گیا، ان کی پھونک کی وجہ سے انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا اور بچہ کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ ان کے پاس ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں اپنی قوم کو کس طرح مطمئن کروں گی، میں تو اتنے بڑے نیک خاندان سے ہوں، میرا والد عمران بن ماسان مسجد بیت المقدس کا امام و خطیب ہے اور میرے خالو پیغمبر ہے، اور میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی؟ تو ان کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ درد ذہ جو شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس درد سے پہلے اور ان تمام تر حالات سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی ہو جاتی۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا اللہ تحزنی، تمہیں غم کرنے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں سے چلی اور سامنے ٹیلا تھا، اس کے پاس گئی، اس کے پاس درخت تھے کھجور کے، تو جو خشک درخت تھا کھجور کا، اس کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کو جب ٹیک لگا کر بیٹھی تو وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو پھر جبرائیل امین نے کہا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ آپ اس طرح کریں، یہ جو خشک درخت ہے نا کھجور کا، اس کے جو ہے اس کو آپ حرکت دیں تو آپ پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ جو درخت ہے نا اس کے تنے کو آپ کیا دیں؟ حرکت دیں آپ۔ اب دیکھیں جس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے وہ ہل بھی نہیں سکتی ہے، لیکن جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے تنے کو، اس کے تنے کو تو پہلوان آدمی بھی نہیں ہے، فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کے تنے کو کیا دو؟ حرکت دو، تاکہ تمہارے اوپر سے کھجوریں گرے تازہ۔ یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ حرکت میں برکت ہے، تم تھوڑا سا ہلاؤ تو صحیح نا، حرکت میں برکت ہے، اللہ نے رکھی ہے، تھوڑا ہلاؤ، باقی ہم تمہارے اوپر کھجوریں ہم گرائیں گے۔ تو وہ جو انہوں نے حرکت دی تو کھجوریں گریں، اور اس کے بعد پریشان تھی کہ میں اس بچے کو کس طرح لوگوں کو بتاؤں گی۔ بچہ اٹھا کر لے کر گئی قوم میں۔ آگے قرآن مجید میں آیت ہے، آگے 16ویں پارے میں ساری بات ہے سورہ مریم میں، کہ جب وہ اٹھا کر لائی بچہ، فاتت به قومها تحملہ، ابھی مجھے آیات وہ میرے ذہن میں نہیں، تو اس وقت انہوں نے جب بچے کو ہاتھ میں لیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ پہلے دن کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ دوسرا دن تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ لقد جئت شیئا فریا، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا جو ہے والدہ بدکار تھی، نہ تیرا والد بدکار تھا، اور تو یہ کیا لے آئی ہے؟ یہ بڑی اوپری چیز تو لے کر آئی ہے۔ تو انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب پوری قوم جمع ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے، اب وہ کس طرح مطمئن کریں؟ بڑا امتحان تھا اللہ کا۔ انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس کی طرف کیا اشارہ کرتے ہو، یہ تو ایک دن کا بچہ ہے، یہ کدھر بول سکتا ہے؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر شروع کی، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی ضرب ہی عیسائیوں پر ایسی لگائی نا، عیسیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب ہے، تو انہوں نے پہلی کاری ضرب عیسائیوں پر لگائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میرے ساتھ وعدہ کیا کتاب کا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، اور مجھے وصیت کی کہ تو نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ دے، اور مجھے یہ وصیت کی کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھے جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ لمبی چوڑی تقریر انہوں نے کی۔ اب جب انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی، یہ ساری باتیں انہوں نے کہی، ایک دن کا بچہ ہو، ایسی باتیں تو بوڑھا آدمی بھی نہیں کر سکتا ایسی تقریر، انہوں نے ساری باتیں کہی، لیکن یہود ضدی قوم تھی، انہوں نے نہیں مانا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود
عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن کہا نہیں مریم بات نہیں، یہ آپ جو ہے نعوذ باللہ بدکار تھی اور یہ حلال زادہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو. تو جب انہوں نے نہیں مانا تو جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس وقت یہ بنی اسرائیل تھا، انہوں نے دین کو بالکل مسخ کر دیا تھا. جس طرح آج کل اہل بدعت نے نا دین کو بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم کیا ہیں. حالانکہ چاروں اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تردید شرک کی ہے وہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے. ان کی کتابیں آپ کھولیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم کیا ہیں، حنفی، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کیا تو انہوں نے وہ جو یہودی تھے جب انہوں نے تبلیغ شروع کی نا، انہوں نے یہودیوں نے بھی جو ہے ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے لوگوں نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ سارا ان کا ایسی بدعات اس میں ڈالی تھی. انہوں نے ایس میں رسم و رواجات، پوری دین کا حلیہ انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. تو جب یہ اٹھے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی، انہوں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسم و رواجات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ سارا کچھ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو ان کو جب پتہ لگا کہ یہ تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ان مولویوں کو، ان پیروں کو، تو انہوں نے احتجاج شروع کیا اور ان کے خلاف ہو گئے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ ہمارے دین کا نقشہ تبدیل کر رہا ہے. اب ملک شام میں رومیوں کی حکومت تھی. ملک شام جو تھا اس میں کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی. اور ایک صوبہ تھا کہ وہ صوبہ یہودیوں کا تھا. ایک صوبہ تھا اور وہ صوبہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا. اور مرکز کی طرف سے وہاں پر جو گورنر تھا وہ ہیروڈ نامی گورنر تھا. ٹھیک ہے، روم کی طرف سے وہ صوبہ تھا اس کا یہودیوں کا، لیکن اس کی رومیوں کی طرف سے گورنر مقرر تھا. ان کے فوج تھی، پولیس تھی. جس طرح یہاں پر بھی ایسا ہوا، مسلمان رہتے تھے لیکن انگریز جب مسلط تھا انہی کی پولیس تھی، انہی کی سارا کچھ ہوتا تھا، وہی اٹھا کر لے کے جاتے تھے. اس طرح تو انہوں نے وہ یہودی جتنے بھی تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو آدمی ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کیا کر دو، سولی پر چڑھا دو، اس کو قتل کر دو. اب گورنر تھا، اس پر جب دباؤ آیا اس نے خط لکھا مرکز کو اور ان سے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ لوگ سارے اٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سولی پر چڑھا دو. یہ خط جب مرکز کو گیا، مرکز والوں نے خط لکھا کہ بات ایسی ہے کہ کسی آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے عوام میں، وہ مطالبات کرتے رہتے ہیں، بس سنتے رہو باقی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے احتجاج ایسا کیا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس جو تھا، وہ جو گورنر کا گھر تھا، اس کے خلاف جو ہے سارے اکٹھے ہو گئے اور احتجاج کرنے لگے اور گھیرا تنگ کر دیا. گورنر ہاؤس کو جو ہے اندر کود پڑے اور تو اس سے مطالبہ کیا کہ اس کو، جو ساری قوم پورا صوبہ نکل آیا تھا ان کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا اس کو سولی پر چڑھاؤ. اب اس نے پھر خط لکھا تو اس مرکز کی طرف سے جواب آیا کہ جب ایک آدمی کو قتل کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے بدامنی پھیل رہی ہے تو پھر اس آدمی کو قتل کر دو، تاکہ یہ ایک آدمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اپنی پولیس بھیجی. وہ پولیس جو تھی وہ رومیوں کی تھی. تو انہوں نے ایک آدھ مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، باقی یہودیوں کو تو پتہ تھا، لیکن پولیس کس کی تھی؟ رومیوں کی تھی. تو جس طرح یہاں پر ایسا ہوتا تھا پہلے تھا، جب انگریز مسلط تھا تو پولیس اسی کی ہوتی تھی، بود و باش، ان کی شکل و صورتیں اور سب کچھ. ان کی زبان جو ان کی جو پولیس تھی وہ رومیوں کی تھی، تو ان کی زبان بھی رومیوں ہے. حالانکہ یہودیوں کی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی. تو وہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، اس کا نام شمعون قرینی تھا. منافق تھا. وہ ادھر آتا تھا، ان کے پاس ہوتا تھا، اور یہودیوں کے پاس جاتا تھا ان کے پاس، لیکن شکل و صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا. تو راستے میں وہ شمعون قرینی کو انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ہے. اب اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں. انہوں نے کہا ہر مجرم ایسا ہی کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، اور کون مانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا تو یہ آ جا. تو انہوں نے اس کو لے کر ان کو پھانسی چڑھا دی، شمعون قرینی کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. اب عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ وہ فرماتے، اس آیت تحت وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان میں موجود ہے.
کہاں پر ہے؟ دوسرے قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، اور وہ تشریف لائیں گے دمشق کے شہر، جو شہر جامع مسجد اموی، اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے، اس مینارے کو منارۃ المسیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو دمشق کے شہر جامع مسجد اموی کے مشرقی مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کے وقت، لیکن وہ روایتیں کمزور ہیں۔ صحیح روایت یہی ہے کہ فجر کی نماز، اس وقت صفیں تیار ہوں گی، امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے آگے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ آگے آ جائیں، وہ کہیں گے نہیں میں آپ کے پیچھے، وہ پہلی نماز وہ ان کے پیچھے ہی پڑھیں گے، اور نماز کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں تو میں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو چلو دجال کے پیچھے۔ تو وہ دجال آیا ہوگا، اس کے 40 دن ہوئے ہوں گے، اور پوری دنیا میں وہ پھرا ہوگا اس وقت، سوائے بیت المقدس کے، سوائے مدینہ اور مکہ کے، اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے دجال کی طرف اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو ان کا تلابیب جو بنی اسرائیلیوں کا جو تلابیب جو دارالخلافہ ہے ابھی بھی، تو اس سے تقریباً 36 میل ایک دور ایک بستی ہے، لد نامی مقام ہے، وہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو وہاں پر قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے قتل کریں گے، اور پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، 2 بچے بھی ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے، پھر کرتے کرتے فوت ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلامی حکومت لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون نافذ کریں گے، قرآن کے مطابق سارے فیصلے کریں گے، اور سارے ایک امتی بن کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آپ قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے کہ انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ یہودی کہتے تھے نا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا کہ انہوں نے شمعون قرینی کو پکڑا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، تو یہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، لفی شک من، البتہ وہ شک میں ہے، منہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ما لہم بہ۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ انگریزوں کی کتابیں ہیں، 2 کتابیں، ان میں یہ بات تصریح لکھی ہے، صراحتاً لکھی ہے 2 کتابوں میں۔ پہلی کتاب ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اور دوسری کتاب ہے انسائکلوپیڈیا آخری لیحن اینٹاتھک۔ تو یہ 2 انگریزوں کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے انگریزوں نے اپنی کتاب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ان پولیس نے نہیں کیا تھا، شمعون قرینی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ 2 کتابوں کے حوالے بھی میں نے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اس پر مستقل رسالے علماء کرام نے لکھے ہیں۔ فرمایا ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں من علم، کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کی ہے انہوں نے، وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب حکیم حکمت والا۔ مطلب اتنا یقینی اللہ بتا رہے ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے وفات کے، عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل، تو قرآن سامنے بالکل واضح یہ چیز بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھا لیا ہے، لیکن جو ہے آج بھی بہت سے لوگ اس طرح اس کو نہیں مانتے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ ضرور وہ ایمان لائے گا بھی اس پر، عیسیٰ علیہ السلام قبل موت، ان کے موت سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو جہاد کریں گے، جو جہاد کی صورت میں جو لوگ مر گئے وہ تو مر گئے، جو پیچھے بچ جائیں گے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب میں سے جتنے بھی سارے مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ، کوئی بھی نہیں ہوگا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ ضرور وہ ایمان لائے گا بھی اس عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ علیہ السلام ان پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے ان لوگوں پر۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔